سائنس کے مطابق ثابت کرتا ہوں کہ اس دنیا کو کس نے بنایا اور کیسے بنایا۔ سن 1927 میں سائنس نے بگ بینگ تھیوری کی کھوج کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ دنیا کیسے بنی۔ بگ بینگ تھیوری کہتی ہے کہ سب سے پہلے کچھ نہیں تھا، یہ زمین آسمان سب مل کر ایک پرمانو تھے، اور اس پرمانو میں دھماکہ ہوا اور زمین الگ ہو گئی اور آسمان الگ ہو گیا اور یہ دنیا وجود میں آ گئی۔ سن 1927 یعنی کہ آج سے 95 سال پہلے کی کھوج، اور میرے اللہ نے آج سے 1441 سال پہلے قرآن میں فرما دیا۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کافر یہ نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ایک دھماکہ کیا اور ان کو الگ الگ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ کے بعد اس زمین پر صرف پانی تھا اور پانی سے ہی ساری جاندار چیزیں پیدا ہوئی۔ آج سے 100 یا 150 سال پہلے کی کھوج، لیکن آج سے 1441 سال پہلے میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں کہ تمام جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی۔ پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ الحمدللہ۔ آسمان پہلی نظر میں دیکھو تو نیلا آسمان دکھتا ہے، لیکن ایک بار اس میں اللہ کی قدرت دیکھو۔ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ یہ جو آسمان ہے یہ طرح طرح کی گیسوں سے بنا ہوا ہے، اور انہی گیسوں میں ایک گیس ہے O3 گیس، یعنی کہ اوزون پرت۔ یہ اوزون پرت سورج کی الٹرا وائلیٹ ریز یعنی کہ پرا بینگنی کرنوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اگر یہ اوزون پرت نہیں ہوتی تو سورج کا خطرناک ریڈیشن ہمارے جسم کو اتنا ایفیکٹ کرتا کہ پوری دنیا سے جیون ختم ہو جاتا۔ یہ اوزون پرت انسانی جیون کے لیے بالکل ایک چھت کی طرح ہے۔ قرآن سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ہی نے آسمان کو چھت بنایا جو ہر طرح محفوظ ہے، اور یہ لوگ اس کی آسمانی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 1441 سال پہلے یہ کون بتا سکتا ہے کہ یہ آسمان انسانیت کے لیے ایک چھت کی طرح ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ وہی بتا سکتا ہے جس نے اس کو بنایا، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پہلے انسان سمجھتے تھے کہ اس چاند کی روشنی خود کی ہے، لیکن آج سے 100 یا 150 سال پہلے سائنس نے بتایا کہ چاند کی روشنی خود کی نہیں بلکہ یہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے۔ آج سے 1441 سال پہلے میرا اللہ قرآن کی سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے کہ ہم نے سورج کو روشن چراغ بنایا اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا۔ چراغ کی خود کی روشنی ہوتی ہے، سورج کو چراغ کی طرح روشن بنایا، اور چمکتی وہ چیز ہے جس پر دوسرے آبجیکٹ کی روشنی پڑے، یعنی چاند کو سورج کی روشنی سے چمکتا ہوا بنایا۔ سبحان اللہ۔ پہاڑ، انسان سوچتے تھے کہ پہاڑ اوپر سے چھوٹا ہوتا ہے اور نیچے تک پھیلتا ہوا چلا جاتا ہے، لیکن پھر انسانوں نے سائنس کا سہارا لیا اور پتہ لگایا کہ نہیں، یہ پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں اس سے بھی 9 گنا زیادہ نیچے ہوتے ہیں، اور یہ پہاڑ پھیلتے نہیں بلکہ نیچے جاتے جاتے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ آج سے لگ بھگ 80 یا 100 سال پہلے کی کھوج۔ 1441 سال پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کی سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے، اور ہم نے زمین میں کیل کی طرح پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے اور اس میں ہر قسم کی مناسب چیزیں اگائی۔ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ زمین سے چوٹی تک 9 کلومیٹر لمبا ہے، لیکن زمین سے اندر تک کی گہرائی 125 کلومیٹر ہے۔ جب آپ دیوار میں کیل لگاتے ہو تو اس کا 10% حصہ دیوار سے باہر رکھتے ہو اور 90% حصہ دیوار میں دباتے ہو۔ ٹھیک اسی طرح ماؤنٹ ایوریسٹ کا 10% حصہ زمین سے باہر ہے اور 90% حصہ زمین کے اندر ہے۔ 1441 سال پہلے جب کسی کے پاس نہ تو کوئی مشین تھی نہ کوئی سائنٹسٹ، لیکن میرے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے پہاڑوں کو زمین میں کیل کی طرح گاڑ دیا۔ پھر ایک بار کہوں گا کہ یہ پہاڑ زمین میں کیل کی طرح گڑے ہوئے ہیں، یہ کون بتا سکتا ہے؟ وہ جس نے ان پہاڑوں کو زمین میں گاڑا، اور وہ کون ہے؟ ایک اللہ۔ اللہ اکبر۔ الاسکا کی کھاڑی میں 2 سمندر ہیں جو آپس میں ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن آپس میں ملتے نہیں۔
دونوں کا کلر الگ الگ، دونوں کا ٹیسٹ بھی الگ الگ۔ جب لوگوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے، لیکن یہ بات آج سے 1441 سال پہلے میرے اللہ نے قرآن میں لکھ دی۔ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں کے بیچ ایک آڑ ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے میں مل نہیں سکتے۔ آج سے 1441 سال پہلے کون بتا سکتا ہے؟ ہاں، شاید کچھ ناسمجھ لوگ سوچ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کا سفر کرتے ہوں گے تو وہاں دیکھ لیا ہوگا اور قرآن میں لکھ دیا ہوگا، نعوذ باللہ۔ ان لوگوں کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سال کی زندگی میں ایک بار بھی سمندر کا سفر نہیں کیا۔ اب بتاؤ کون بتا سکتا ہے؟ جواب ایک ہی آئے گا، جس نے ان کو بنایا، اور وہ کون ہے؟ ایک اکیلا اللہ۔ الحمدللہ۔ بات ختم نہیں ہوئی ابھی، اگر پوری تفصیل بتانے لگا تو صبح سے شام ہو جائے گی، لیکن میرے اللہ کی قدرت کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے زمین کو پانی پر بچھایا، اور آج یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو صرف اس دنیا کی بات ہے، اور یہ دنیا تو اللہ کی قدرت کا 0.1% بھی نہیں۔ اسپیس جو کہاں تک پھیلا ہوا ہے، کتنے ستارے ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، کتنے بلیک ہولز ہیں، کتنے نیبولاس ہیں، کتنے پلینیٹس، انسان حیران اور سائنس فیل ہو جاتی ہے۔ اتنا سب کچھ ہے، اور یہ سب کچھ کتنے وقت میں بنا؟ سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ہی یقیناً سارے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ ہے 6 دن میں پیدا کیا، اور تھکان تو ہم کو چھو کر بھی نہیں گئی۔ الحمدللہ۔ قرآن میں لگ بھگ 6000 آیات ہیں، اور ان میں سے 1000 آیات صرف سائنس کے اوپر ہے، اور یہ ساری باتیں آج سے 1441 سال پہلے قرآن میں اللہ نے لکھ دی۔ قرآن کی جتنی بھی سائنٹیفک آیات ہیں، ان میں سے 80% آیات کو سائنس مان چکا کہ یہ بالکل سچ ہے۔ جب سائنس تھوڑا اور ایڈوانس ہو جائے گا تو 20% کو بھی مان لے گا۔ اب میرا سوال ہے کہ جب تم اتنی ساری باتوں کی تصدیق کرتے ہو کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی سچ ہے، ایسا ہی ہے، تو پھر سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 میں جو لکھا ہے اسے بھی تمہیں ماننا ہی پڑے گا۔ هو اللہ احد، کہہ دو کہ خدا ایک ہے، اللہ الصمد، خدا برحق ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔